میرے نبی منبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہا کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں، تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا، جل جانا، جل جانا۔ تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا، بھٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی ہماری نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت زیادہ ویلکم۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا کے آل پہ کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو پر ہم دیکھنے والے ہیں، میری لاسٹ ایک ویڈیو تھی جس میں نے مولانا طارق جمیل کا بیان سنا تھا اور اس کے اوپر ریئیکشن کیا تھا، تو وہ اپلوڈ کیا، اس کے اوپر کمنٹ آیا تھا کہ آپ اس ویڈیو پہ بھی ریئیکشن کریں، وہ بھی مولانا طارق جمیل کی ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، سو مولانا طارق جمیل کا بیان ہم اس کے ریلیٹڈ سنیں گے، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے، سو دیکھتے ہیں مولانا طارق جمیل کا کیا بیان ہے۔ اور میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ آنا رمضان آ رہا ہے، جتنے ہو سکے اس مہینے نیکیاں کمائیں، جتنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں، کیونکہ اس یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے عبادت نیکیاں جتنی کی جا سکتی کریں، اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہو اتنی مدد کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر افطاری کے ٹائم جن سے وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم کس طریقے سے افطار کریں، اور جتنی ہو سکے لوگوں کی مدد کریں، جتنا ہو سکے عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ سو دیکھتے ہیں اپنا یہ بیان اور سنتے ہیں مولانا طارق جمیل کا بیان رمضان کے بارے میں۔ سو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ، آپ لوگ کے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، زیادہ لوگوں تک شیئر۔ میرے نبی منبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہا کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں، تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا، جل جانا، جل جانا۔ تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ، آج روزہ رکھا، بھٹی تیار ہو گئی، گناہ ڈال کے جلاؤ، دوسرے دن اور گناہ جلاؤ، تیسرے دن اور گناہ، چوتھے دن اور، 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی کچھ نہیں، روزہ سال کے بعد ہے، وہ ابھی آ رہا ہے۔ میرے نبی پہ 9 رمضان آئے، 9، میرے نبی پر 9 رمضان آئے۔ مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا، اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اور رمضان یوں پیچھے جا رہا ہے، ستمبر سے اگست میں آیا ہے، اگست سے جولائی میں آیا ہے، اور جولائی سے جون میں آیا ہے، اور میرا نبی اللہ کے پاس چلے گئے۔ سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا، 9 رمضان سارے گرمی کے روزے، اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا، لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی، اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا، پورا مہینہ 20 دن 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں، اور امت کو خوشخبری سنائی۔ رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ میرے نبی منبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ
وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہا کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ سبحان رہا اللہ۔ ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رات کی تراویح کی نماز ملی۔ آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا لیکن اجر بھی بڑا ہوگا۔ میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی 18 گھنٹے کون ہی تھے بکھا رہے۔ آپ تو پھنسے ہوئے، میں تو نہ پھنسوں، تو اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا، اجر بھی اس کے مطابق ہوگا۔ تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے، گرمیوں میں گزرا ہے، اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی، ہماری امت، اس امت پہ تراویح کی نماز آئی۔ پہلی امت کا روزہ مشکل، تو ہمیں ایک آسانی ملی، قیس بن سرمہ۔ پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے، 24 گھنٹے، 24 گھنٹے۔ اوکے۔ جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ۔ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چرانے والے۔ اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا۔ جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو، آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا۔ یہ گھر آئے، کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں، کیسے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے، یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے، کہا ہلکت یا ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا۔ ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اگلا روزہ تو شروع ہو گیا۔ ظہر کی نماز میں آئے، مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا۔ تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا، تو میرے اللہ نے قرآن اتارا، چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ رات کو آسانی کر دی، کھاؤ پیو۔ پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی۔ ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل۔ ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر۔ کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ کہنے کا میں آپ مسکین ہوں، میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ۔ کہنے کا ایک روزے آئے کم کیتا 60 روزے کی تھپ، ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے۔ آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں کہ بیٹھا کیوں رہا، یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، دوسری نہیں کرو، میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ داڑے نظر آئے، اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے۔ آپ نے کہا اچھا بھئی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا، پر اور کسی واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے۔ تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے۔ سحری کے بعد ختم۔ تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا، ایک نماز کا اضافہ کیا، تراویح۔ وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا۔ میرے نبی نے خوشخبری سنائی، میری بات دھیان سے سننا، رمضان آنے والا ہے، تراویح آنے والی۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، سبحان اللہ۔ 1500 نیکی۔ یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟
कहाँ की हो जामिया इस्लाम? जामिया इस्लामिया हुस्ना की मस्जिद वाले 1,500 नेकी आपको समझ में नहीं आएगी। एक छोटा सा इश्तिहार लगा दें, जो हमारी मस्जिद में तरावी पड़ेगा उसको $15 मिलेंगे। ओके हर सजदे पे $15। अगले दिन तुसी दादियां ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਦਾਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊ। अम्मा तो मेरे नाल टुर, दादी तो मेरे नाल टुर। मेरे नबी की खुशखबरी 1,500 नेकी, 3 सेकंड का सजदा। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का एक महल, याकूत का, जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे। सुभान अल्लाह। तुझे एक घर लेके सारी जिंदगी कर्जे लाई रख दे हो नहीं। एक सजदे पर, एक सजदे पर, एक सजदे पर जन्नत में इतना बड़ा घर कि 60,000 सोने चांदी के दरवाजे। हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त सोने चांदी का जिसका नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ सके। एक रोजा, एक रोजा। रमजान का कभी सोचा रमजान का मतलब क्या है? रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? अल्लाह ने 11 महीनों के नाम अरबों से रखवाए और रोजे के महीने का नाम खुद रखा कुरान में, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल सानी, रजब, शाबान, शव्वाल, क़ायदा, ज़ुल्हज, ये अरबों ने नाम रखा। और रमज़ान पहले से रखा जा चुका था, अरबों से रखवाया। रमज़ान के लफ्ज़ और रोज़े में क्या जोड़ है? रमज़ान कहते हैं जल जाना, जल जाना, जल जाना। तो इसको रोज़े के साथ क्या मुनासबत है कि जब कोई मर्द औरत रोज़ा रखता है या रखती है तो पिछले 330 दिन के गुनाह, आज रोज़ा रखा, पट्टी तैयार हो गई, गुनाह डाल के जलाओ, दूसरे दिन और गुनाह जलाओ, तीसरे दिन और गुनाह, चौथे दिन और, 30वें दिन सारे गुनाहों को अल्लाह ताला जला के राख करके ईमान वाले मर्द औरत को पाक करके साफ करके आखिरी रात कहता है जाओ बख्शे बख्शाए चले जाओ, जाओ बख्शे बख्शाए चले जाओ। तो मेरा नबी तो 2 खजूर पे रोज़ा रखते थे। और एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है रमज़ान का, कहीं से बकरे की सिरी पकी हुई आ गई तो आप बड़े शौक से खा रहे थे, और साथ इरबाज़ इब्न सारिया भी थे, हज़रत अली भी थे और हज़रत मिक़दाद भी थे। 3-4 आदमी सिरी खा रहे थे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए कि या रसूल अल्लाह, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, मैं अज़ान देने जा रहा हूँ, आप खाना पीना बंद फरमा दें। आपने कहा ठीक है। वो बाहर चले गए, अज़ान देने लगे, फिर ख्याल आया मैं देख लूँ कि आपने खाना छोड़ा कि नहीं छोड़ा। वापस आए तो आप खा रहे थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वल्लाहि लक़द अस्बहता, अल्लाह की कसम सुबह हो गई। आपने हाथ पीछे कर लिया, कहा अरे बिलाल, नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, तेरे कसम खाने पर अल्लाह ने पहले निकाल दिया उसको, कि तेरी कसम झूठी ना पड़े। हज़रत अली ने फरमाया अगर बिलाल कसम ना उठाते तो जब तक मेरे नबी खाते रहते अल्लाह सुबह को पीछे हटाते जाते। देग पक रही थी, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन जर्राह वो देग पका रहे थे, बकरा। आपने कहा अबू उबैद, ये मुझे बकरे की दस्ती पकड़ाना, अगले बाजू। आपको अगले बाजू का गोश्त पसंद था, गर्दन का गोश्त पसंद था, ये कमर की पुठ का गोश्त आपको पसंद था, दूध पसंद था, बरनी खजूर पसंद थी, अजवा खजूर पसंद थी, ताज़ा रोटी पसंद थी। आप या ताज़ा खाते थे या फाका। थोड़ी तरह नहीं 8 दिन पका के फ्रिज ठोक दे हो तो कट के गर्म की रखो तो खाधी रखो। या आप ताज़ा खाते थे या फाका फरमाते थे। एक दफ़ा फतह मक्का पर उम्मे हानी के घर आपने बासी रोटी खाई, वरना आपने हमेशा ताज़ा या फाका या ताज़ा या फाका। कभी जिस खाने पर रात गुजर जाती उसे नहीं खाते थे, तुसी माशाल्लाह 8 रातों जो खाधी जाते। हाँ, तो कहने लगे उबैद ये दस्ती पकड़ाना, तो उन्होंने ऐसे बकरे का बाजू निकाल के पूरा
آپ نے یوں پکڑا, نوچ کے پھینکا, کا دستی پکڑانا, آپ نے, انہوں نے یوں نکالا ڈوئی سے, آپ نے پکڑا, کھایا, پھینک. کہا مجھے بکرے کا باز دستی پکڑانا. کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے, اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا, جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا, اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے, رمضان آ رہا ہے, اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے. ایک دوسرے کو معاف کر دو, روزے کی حفاظت کرو. آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے ہو, لڑے ہوئے ہوگے, ناراض ہو گئے, میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے, بھائی بہنیں لڑی ہوں گی. رمضان آ رہا ہے, تیاری کرو. جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو, رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو, ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے کو درگزر کرو, خود جا کے معافی مانگ لو. اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا, مرتبہ اونچا کر دے گا. آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ, تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا, مانگو. اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی. وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں, 5 راتیں جاگ لو, 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوں دی, تو 5 راتیں جاگ لو, 21, 23, 25, 27, 29, ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی. ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا. صرف ایک رات کا جاگنا, ایک رات کا جاگنا. ایک شرط ہے, دل میں بغض نہ ہو, نفرت نہ ہو, حقارت نہ ہو, کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو, بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو, تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی. تو عبادات میں ایک نماز ہے, پھر ایک روزہ ہے, پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے, غریبوں کا نہیں ہے, متوسط طبقے کا نہیں ہے. تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے. 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے, روزے سال کے بعد آتے ہیں, گنجائش ہے, بیمار ہو بعد میں رکھ لو, مریض ہو بعد میں رکھ لو, زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو, حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو. یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے. دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, جو نمایاں ہیں, جو روشن ہے, وہ میرے نبی کی زندگی ہے, وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, وہ میرے نبی کا درگزر ہے, میرے نبی کا پیغام محبت یہ ہے. تھی ہماری آج کی جس میں ہم نے مولانا طارق جمیل کا رمضان کے ریلیٹڈ بیان سنا. اور اس بیان سے ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ سارے سال کے ساری زندگی کے کیے ہوئے گناہوں کی بھی معافی مانگ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے عبادت میرے سامنے تو آ کے بیٹھ, میرے سامنے عبادت تو کر, میرے سامنے جھک تو صحیح. رمضان کا مہینہ ہر روز آپ کی ہر جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہوں گے وہ جلیں گے. اور ایٹ دی اینڈ انسان جو مرد اور جو بھی ہیں وہ رمضان کے آخری دن جو ان سے ہیں اللہ تعالیٰ نے پاک کر کے بالکل نیک مرد عورت جو ان سے پاک, جس طرح ایک ٹائم سے بالکل انسان سے برائی ختم ہوتی ہے اس طرح برائی ختم ہوتی ہے. تو رمضان کے مہینے میں جتنی ہو سکے نیکیاں کرو, جتنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہو مدد کرو. میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ یہ جو تھا یہ مہینہ یہ بہت نیکیوں کا مہینہ ہے. اس میں ہم جتنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں نا, ہمیں اتنے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. دسترخوان لگوائیں, جتنا لوگوں کو کھانا کھلا سکتے کھانا کھلائیں, افطار کروائیں, سحری کروائیں, لوگوں کی مدد کریں جو ان سے ہم چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہم باقی سارے دن مناتے ہیں. یا بسنت آ رہی ہے, سب بسنت کی تیاریاں کر رہے ہیں, یہ ہم فیسٹیول منائیں گے, ہم وہ کریں گے. آگے جو کوئی بھی اور فیسٹیول آتے ہیں, لوگ نیو ایئر ٹری سب فیسٹیول سب مناتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ نہیں منانا چاہیے, انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی تو یہ ان فیسٹیولس کا مطلب ہے, چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کرنا. بہت انسان اپنی لائف میں اتنا بزی ہو جاتا ہے, اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ نا وہ خوشیوں کے پل وہ بھول جاتا ہے. تو یہ یہ جو پل ہوتے ہیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے فیسٹیولز, یہ ہماری لائف میں وہ خوشیاں لے کے آتے ہیں. ان فیسٹیولز کے تھرو ہم وہ خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن جو رمضان کا مہینہ اور جس طرح کی عبادت کے مہینے ہم انہیں بھول جاتے ہیں. ان میں ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے رہے کہ بندے جا تو نیکیاں کما, جتنی کما سکتا ہے کما, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اور ایٹ دی اینڈ اس رمضان کا تحفہ ہمیں عید ملتی ہے کہ سارا منتھ ہم نے روزے رکھے اللہ کی عبادت کی, اور ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ ہمیں عید گفٹ کرتے ہیں کہ تم لوگ اب عید کا دن ہے, جو عید کا فیسٹیول ہے, اسے سیلیبریٹ کرو, اس میں آپ لوگ خوشیاں بانٹو. تو رمضان کے مہینے جتنا ہو سکے اہتمام کریں, لوگوں کی مدد کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنا ہے اور کتنا ہم کر سکتے ہیں, نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. آپ لوگ کم, آپ کے پاس اگر اتنا ہے, مطلب آپ ایک بندے کو افطار کروا سکتے ہو نا, ایک کو کرواؤ.
दो को करवा सकते हो, दो को करवाओ। सोचो आज एक को करवाएंगे अल्लाह ताला कल 2 का देंगे, फिर 3 का देंगे, फिर 4 का देंगे। हम इस तरह अल्लाह ताला हमें अता करते रहेंगे और हम इस तरह लोगों की मदद करते रहेंगे। अपने हाथों को हमेशा देने वाले हाथों में रखो, लेने वाले हाथों में ना रखो। आप लोग के हाथ इस तरह से मतलब इसका मतलब ये है कि हमेशा लोगों की मदद करने वालों में बनो, ना कि मदद लेने वालों में बनो। मदद लेनी है सिर्फ उस रब से लेनी है और किसी से मदद नहीं लेनी। हमेशा जितनी हो सके लोगों की मदद करें। रमज़ान के महीने में जितने चेहरों में आपकी वजह से खुशियाँ आ सकती हैं उन चेहरों को खुशियाँ दें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे कुछ लोगों को तो हमें पता था ना कि ये बंदा गरीब है, चलो इसकी मदद कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब नहीं होते हैं, जो मतलब जिनके हालात एकदम से वो डाउनफॉल में वो चले जाते हैं, जिनके हालात एकदम से तंग हो जाते हैं। उनको देखने में नहीं लगता कि वो उनके हालात ऐसे इतने डाउन हो जाएंगे, लेकिन ऐसे हो जाते हैं। जितना हो सके उस तरह के लोगों को भी ढूंढें और उनकी मदद करें। हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है हमने किसी की मदद की है, नहीं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात तो देख रही है ना, अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है, हर चीज़ देख मत सुने। हमारे रिकॉर्ड लिखे जा रहे हैं और जितनी हो सके मदद करें, जितना हो सके इफ्तार करवाएं। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा दस्तरखान लगाना ज़रूरी है आपके लिए। आप लोगों के पास नहीं है ना इतना बड़ा दस्तरखान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक छोटा सा बॉक्स ने जिसे उसमें आप थोड़ी सी इफ्तार डाल के किसी एक गरीब को दे दें एक दिन, अगले दिन 2 को दे दें। जितना आपसे हो सके उतना करें मदद लोगों की। एक दफ़ा स्टार्टिंग तो करें, स्टार्टिंग करके अगर हम ये स्टार्टिंग करेंगे तो अल्लाह हमारी शायद नेकियां कबूल कर ले, शायद अल्लाह हमारी लाइफ में खुशियाँ ले आए। जितना हो सके किसी की मदद करें। किसी के चेहरे में अगर आपकी वजह से स्माइल आती है ना तो इससे ज़्यादा और खुशी की बात कोई नहीं, इससे नेकी की वजह और कोई नहीं बन सकती चीज़ कि कोई हमें दुआएं दे रहा है। किसी की भूख हमारी वजह से ख़त्म हुई है और उससे हमने कुछ उसके बाद हमारी वजह से किसी को कुछ खाने को मिल गया। सोचिए कितनी बड़ी नेमत है। रमज़ान का महीना वो होता है जिनके पास कुछ नहीं होता, वो लोग इफ्तार के टाइम सोच रहे होते हैं कि या अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास एक इफ्तार करे रोज़ा खोलने के लिए खजूर नहीं है। कितनी ये सोच के तकलीफ़ वाली चीज़ है कि लोगों के दिमाग में ये पॉइंट्स भी आते होंगे या अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है। और हम लोग जो वीडियोस बना के डाल रहे होते, स्टेटस डाल रहे होते, हमने खाने इफ्तार में लगाए, ये खाने लगाए, जो वो लोग देखते होंगे उनको कितना होता होगा कि हमारे पास क्यों नहीं कुछ है। इस तरह के जितने लोगों की मदद कर सकते हो मदद करो, जितनी नेकियां कमा सकते हो कमाओ। ये महीना बहुत नेकियों का महीना है। लोगों की मदद करो, लोगों से की दुआएं लो, जितना कर सकते हो करो और जितना हो सके अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके। ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज सेंड करें ताकि वो और लोगों की मदद कर सके। सो अपना ख्याल रखें, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।